سیکولرزم کا جو لفظ ہے کانسٹیٹیوشن جب بنایا گیا 26 جنوری 1950 میں، اس وقت اس سیکولرزم کے ورڈ کو دستور میں نہیں رکھا گیا تھا. اس کے سرسری صاحب نے آپ نے روشنی ڈالی. پھر بھی میں مزید وضاحت چاہوں گا کہ 1975 میں سیکولرزم اور سوشلسٹ ورڈ جوڑا گیا. کیوں اتنے سال کے بعد یہ چیز یاد آئی؟ کیا وجوہات تھی اس وقت ان چیزوں کو جوڑنے کی؟ صاحب، یہ جو 42ویں ترمیم ہوئی آئین کی اور اس زمانے میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ کوئی اس میں پبلک اوپینین نہیں لیا گیا، اور اندرا گاندھی نے سوچا کہ مجھ کو اپنی حکومت کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے بہت لوگ خوش ہو جائیں. مینلی وہ چاہتی تھیں کیونکہ کمیونسٹوں کی سپورٹ ان کو بہت سالوں تک رہی حکومت چلانے میں، اور خود ان کا نہرو جی کی وجہ سے ٹلٹ تھا سوشلزم کی طرف، اور انہوں نے پریوی پرسز ختم کر دیے تھے، بینک کا نیشنلائزیشن کیا تھا، کارپوریٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، مونوپولیز ختم کرنے کی. تو وہ سوشلسٹ ورڈ مینلی چاہتی تھیں کہ کسی طریقے سے پریمبل میں آ جائے تاکہ بینک نیشنلائزیشن کا جو کیس ہے وہ جیت جائیں عدالت میں. اب یہ کہ صرف سوشلزم لانے سے شاید اتنا لوگوں میں ایک برا تاثر ہوتا، اس لیے انہوں نے سیکولرزم بھی لے لیا. اچھا کیا، کیونکہ بعد میں عدالتوں نے کہا کہ سیکولرزم جو ہے وہ ہندوستان کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے. اور آج کی تاریخ میں ابھی جب پریمبل کا وہ ایڈورٹیزمنٹ چھپا ریپبلک ڈے پہ، اور اس میں پرانی والی پریمبل چھپ گئی جس میں سیکولرزم اور سوشلزم نہیں تھا، تو اس کے بعد چند پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ بھئی اب اس کو ہٹا ہی دیا جائے. تو آج جو قانون ہے اس ملک کا، اس کے حساب سے پریمبل میں کوئی چیز جوڑی تو جا سکتی ہے، لیکن پریمبل سے کوئی چیز ہٹائی نہیں جا سکتی. اس لیے اگر آپ چاہیں بھی تو سیکولرزم پریمبل سے نہیں ہٹا سکتے. کل ہی میرے خیال سے انڈین ایکسپریس میں یا کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ شاید میگھناد دیسائی نے یا کسی نے لکھا، بڑا ایک لمبا آرٹیکل، کہ سیکولرزم تو ٹھیک ہے لیکن سوشلزم ہٹا دیجئے. اور یہ سوشلزم کا آئیڈیا بڑا خراب تھا اور اس سے بڑا نقصان ہوا اس ملک کا. اور اب آپ دیکھیے جب سے منموہن سنگھ نے لبرلائزیشن کیا اور ملک کی کتنی ترقی ہو گئی. اب یہ معاملہ بھی عدالت میں پہنچا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ سوشلزم کو بھی ہولڈ کر چکے ہیں کہ بیسک اسٹرکچر کا حصہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک تاثر آتا جا رہا ہے کہ حکومتیں، چاہے کانگریس کی حکومت ہو یا اب آج این ڈی اے کی حکومت ہو، یہ ساری حکومتیں بہت زیادہ بزنس ہاؤسز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں یقین رکھتی ہیں. اس لیے شاید کہیں تھوڑا بہت فرق کم سے کم پڑتا ہو سیکولرزم کی موجودگی، سوشلزم کی موجودگی. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کا آئین جو ہے اس میں پریمبل میں یہ لفظ سوشلزم آ جانے سے صرف سوشلسٹ نہیں ہوا. جو ہماری دفعہ 39 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کا کچھ اس طریقے سے بٹوارا ہونا چاہیے کہ اس سے کامن گڈ ہو. اب پرشوتم ریڈی صاحب نے ریفر کیا کہ امیر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنیکشن ہے